غیبت، ایک ہے تہمت، ایک ہے چغل خوری، ایک ہے جھوٹ، ایک ہے طعنہ۔ ہر ایک کی تعریف ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے جھوٹ خلاف واقع بات کہنا، بس۔ لہذا سچ کس کو کہتے ہیں؟ واقع کے مطابق بات کہنا، واقع کے مطابق بات کہنا۔ یہ ہے ویسے آسان باتیں، بہت آسان ہے، لیکن جب امتحان میں لکھنی پڑے، اگر یہ سوال آ جائے کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں، سچ کس کو کہتے ہیں، غیبت کس کو کہتے ہیں، چغل خوری، تہمت، بہتان، تو پھر لکھنا مشکل ہوتا۔ اس لیے بڑی توجہ سے، سچ کس کو کہتے ہیں؟ جو واقع کے مطابق ہو۔ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو واقع کے مطابق نہ ہو وہ بیان کرنا۔ اب غیبت سمجھو۔ غیبت میں نا، میں بھی غیبت کی تعریف آپ کو بتاتا ہوں، اس کو توجہ سے لکھنا۔ کسی انسان کے اندر برائی ہو، کسی انسان کے اندر وہ برائی ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اب ایک اور بات سمجھو، غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس لیے میں سچ اور جھوٹ کی جو تعریف لکھوا رہا تھا نا، وہ باریک بات سمجھانے کے لیے۔ غیبت میں انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ سچ بولتا ہے۔ سچ بولے گا تو غیبت ہوگی۔ کسی دوسرے کے اندر برائی ہو پھر کہا جائے برائی، اسی لیے غیبت کرنے والا بڑا پکا ہوتا ہے۔ اس کو منع کرو نا، بھائی غیبت نہ کرو، پتہ کر لو میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندے ٹھیک کہہ رہا ہے، اسی لیے غیبت ہے۔ اور اگر ٹھیک نہ ہو، یعنی وہ برائی اس انسان کے اندر نہ ہو تو یہ تہمت ہے۔ لکھو، تہمت کس کو کہتے ہیں؟ تہمت، بہتان۔ کسی کے اندر برائی نہ ہو، کسی کے اندر وہ برائی نہ ہو، پھر کہا جائے فلاں کے اندر یہ برائی ہے، وہ تہمت ہے۔ تو غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن یہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں، حق بات بیان کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہر جگہ حق بات بیان کرنا حق نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم حق بات بیان کی۔ اللہ کے بندے حق بات بیان کرنا ہر جگہ حق نہیں ہوتا۔ ہاں، حق تب صحیح ہوتا ہے جب اس کے اندر تین باتیں ہوں۔ حق صحیح کب ہوتا ہے؟ جب تین باتیں، وہ بات حق ہو، وہ طریقہ حق ہو، نیت حق ہو۔ لکھو، بہت اہم باتیں ہیں۔ حق کب درست ہوتا ہے؟ جب وہ بات حق ہو، نمبر دو طریقہ حق ہو، نمبر تین نیت حق ہو۔ ابھی میں بتا رہا ہوں ایک اور بات، نیت حق ہو۔ اگر نیت بری ہے نا مولانا، چاہے 10 دفعہ حق بات ہو، وہ غلط ہے۔ جیسے لکھو آگے، چغل خوری۔ چغل خوری، کسی کی اچھی بات یا بری بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان کے درمیان فساد ہو جائے۔ کسی کی اچھی بات یا بری بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان کے درمیان فساد ہو جائے۔ جیسے دو ساتھی ہیں، انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی ہم جو ہے نا وہ فلاں کتاب فلاں شرح اس کی ہے بخاری کی، وہ ہم جا کے اردو بازار سے لے کر آئیں گے۔ کہیں گے ٹھیک ہے، جیسے باتیں ہوتی ہیں ساتھوں کی ساتھی۔ اس کو موقع ملا ایک ساتھی کو، وہ کسی دوسرے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا کے بیٹھ کے تو بخاری شریف کی وہ شرح لے آئے۔ بخاری شریف کی شرح لانا بری بات ہے؟
اب ایک ساتھی اس کا نا اس کو پتہ لگ گیا یہ لے آیا ہے، وہ جا کر دوسرے ساتھی سے کہتا ہے وہ بخاری کی شرح لے آیا، وہ بخاری کی شرح لے آیا. کیا مطلب؟ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، ان دونوں کے. اب یہ اچھی بات منتقل کرنا، نیت حق نہیں ہے اس کی، اس نے حق بات کی ہے کہ بھائی دوسرا بخاری شریف کی شرح لے آیا، امتحان نزدیک آ رہے ہیں، تیاری کرنی، سالہ سال تو لکھا نہیں، تو وہ کہتا ہے لے آیا. وہ جب لے آیا تو یہ بری بات ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے؟ بری. یہ دونوں کو لڑائی کروانا چاہتا ہے، دوستی ختم کروانا چاہتا ہے. تو آپ کو چغلخوری سمجھ میں آئے. اس کے لیے حدیث میں 2 لفظ آ رہے ہیں، یہ بھی ذرا نوٹ کرو. اچھا، اس بخاری شریف کی حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. چغلخوری کے لیے حدیث میں 2 لفظ ہیں، ایک نمیمہ اور ایک قطاعت. دونوں کا معنی چغلخور. ابھی حدیث آ رہی ہے، خود سمجھو گے آپ. نمیمہ چغلخوری اور ایک قطاعت چغلخور، دونوں کا معنی ایک. بات مکمل ہو گئی. اب جن الفاظ کی میں تشریح من اغتیاب اہل الفساد والریب. والریب، ریب کا معنی تہمت، لیکن ریب کا معنی تہمت. اہل فساد اور اہل تہمت کی غیبت کرنا جائز ہے. کوئی فسادی شخص ہے، کوئی مال میں ہیرا پھیری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، بعد میں واپس نہیں کرتا. آپ سے وہ پیسے مانگنے آیا، دوسرا ساتھی کیا کہتا ہے اس سے ذرا بچ کے رہنا. اچھا، یہ لیتے واپس نہیں کرتا. آپ نے اس کو فساد سے بچایا، یہ غیبت نہیں ہے. کسی کے نقصان سے دوسرے کو آگاہ کرنا تاکہ یہ بچ جائے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے. اس کی نیت ٹھیک ہے. پڑھیے.